فرمایا الہکم الہ واحد فلہ اسلموا، بس اسی کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دو جس نے یہ جانور بے طاقت کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیے. ان کی قربانی سے تمہیں اپنے نفسوں کی قربانی کی طرف توجہ ہونی چاہیے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ جانور تمہاری بقا کے لیے ہمیشہ کام آئے، اور اب نشان کے طور پر بھی تم نے انہی کی گردنوں پہ چھری پھیری. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں خدا کے حضور وہ قربانیوں کی طرح تیار کیا جائے جن قربانیوں کی گردنوں پر تم چھری پھیرتے ہو، تاکہ ایک ایسا وقت آئے جو خدا کی رضا کی خاطر تمہاری گردنوں پر چھری پھیری جائے تو تم ان سے زیادہ صبر کے نمونے دکھاؤ جو یہ بے اختیار جانور دکھاتے ہیں. اب جانوروں کی قربانی میں جو کچھ خدا نے ان کو عطا کیا تھا وہ سب کچھ ہم نے ان سے لے لیا. ہر چیز اپنی بقا پر خرچ کی. ان کے دودھ سے ان کے بچوں کو کسی حد تک معلوم کیا اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے استعمال کیا. ان کی کھالیں ان کے بدنوں سے نوچ لیں اور اپنے خیمے بنائے اور اپنے لباس بنائے. ان کی پیٹھوں پر ہم سوار ہوئے. ان کے گوشت سے ہم نے غذا اور زندگی کا سہارا پایا. غرضی کے کوئی ایسا حصہ نہیں بہیمۃ الانعام کا جس کو ہم نے اپنی بقا کے لیے استعمال نہ کر لیا ہو. فرمایا اب تم بھی خدا کی خاطر ایسا ہی کرو. مما رزقناہم ينفقون، یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ پھر جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہر چیز میں سے ہمیں لوٹاتے ہیں احسان اور تشکر کے طور پر. دماغ بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وقت بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جسم بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو اموال کماتے ہیں وہ بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو جائیدادیں بناتے ہیں انہیں بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. غرضی کے اولاد کی قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے پیش کرتے چلے جاتے ہیں. بس یہ وہ مضمون ہے جس کا حج کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تو یہ ایک ایسا عظیم نمونہ پیش کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے انعام کی قربانی کا فلسفہ ہمیں سکھا دیا اور بتا دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں اپنی عزیز ترین محبوب ترین اولاد کو بھی خدا کی راہ میں اسی طرح پیش کرنا ہوگا جس طرح جانوروں کی گردنوں پر تم چھریاں پھیر دیتے ہو. اس تمام قربانی کے ذکر کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ تم نے جو کچھ اپنی زندگی کی بقا کے لیے حاصل کیا ان مویشیوں سے حاصل کیا جنہیں اب تم خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہو. بس اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کرو، یعنی خدا کی خاطر، اور گویا تم اپنی تمام زندگی کے ذرائع پر چھری پھیر رہے ہو. اور یہ ہے قربانی کا وہ آخری مفہوم جو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے. جس پر تمہاری زندگی کی بنا ہے ہمیشہ سے، جس پر تمہاری بنا رہی، ان سب کو تم خدا کے حضور پیش کر رہے ہو. ان کا گوشت خدا کو پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ گوشت تو تمہارے کام ہی آئے گا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہر چیز کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کریں گے.